الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کا مطالعہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد طعام پر، ایک کھانے پر، فدعو، پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، یعنی زمین جو اگاتی ہے اس میں سے، من بقلیہا، اس کی سبزی، و قصائیہا، اس کی ککڑی، و فومیہا، اس کے لہسن یا گندم، و عدسیہا، اور اس کے دالیں یعنی مسور، و بصلیہا، اور اس کے پیاز میں سے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، الذی جو ہوا وہ، ادنا جو ادنا ہے یعنی کمتر ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا خیرن جو بہتر ہے، اہبتو اترو تم سب، مصر کسی مصر میں، کسی شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم، ما جو سألتم تم نے سوال کیا، یعنی جس کا تم نے پوچھا، جس کا تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا، وہ تمہارے لیے ہے۔ کہاں؟ اس شہر میں، اس شہر میں اترو۔ آگے چلیے، آج یہ دوسرا حصہ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور دربت کا مطلب ہوتا ہے ماری گئی یا مسلط کی گئی۔ یہ وہی ضربہ، ہم ضرب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ضرب لگانا کسی چیز کے اوپر، تو یہ جس طریقے سے یہ صیغہ بنا ہے تو اس کا مطلب ہے ماری گئی یا مسلط کی گئی۔ علیہم، علا کا مطلب پر، ہم یہ وہ ضمیر ہے تھرڈ پرسن غائب کے لیے، وہ، انہیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ان پر، علیہم ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر مار دی گئی کیا چیز؟ ذلت۔ الف لام خاص کرنے کے لیے، جو ذلت ان کو دی گئی ہے، جس سے دوچار ہونا پڑا، یہ سننے اور بولنے والے دونوں کو معلوم ہے۔ اور ذلت یہ وہی اردو کا لفظ ہے، ذلت، رسوائی، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، مار دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ یعنی ذلت سے کیا مراد؟ یعنی اب ان کو کمانا پڑے گا، اب ان کو محنت کرنی پڑے گی، کاشتکاری کرنی پڑے گی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی۔ یعنی پہلے تو سب چیزیں تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو من و سلوہ کی صورت میں ریگستان میں مل رہی تھیں، اور ان کو تھوڑی بہت محنت کرنا پڑتی تھی ان کو پکانے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اب ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی اس کو کمانے کی۔ اور مسکنت کا مطلب محتاجی، مسکین بھی اسی سے نکلا ہے، جو مسکین ہوتا ہے ہم کہتے ہیں محتاج ہے، اور محتاجی اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر تھوپ دی گئی۔ وا، اور باؤ، با کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، اور واؤ الف جمع کی علامت، یہاں الف گر گیا ہے لیکن ادھر واؤ الف موجود ہے اور یہ جمع کی علامت ہے۔ وہ باؤ، اور وہ لوٹے، بھی ساتھ، غضب وہی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، غصہ، ناراضگی، غضب من اللہ، من سے اللہ کے غضب سے، اللہ سے جو غضب ہے اس کے ساتھ وہ لوٹے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے، یعنی وہ اللہ کے غضب انہوں نے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ واپس آئے، یعنی اللہ کے غضب لے کر لوٹے۔ یہ مطلب وہ ادبی اسلوب ہے کہنے کا کہ انہوں نے اللہ کا غضب کمایا۔ ذالکہ بانہم کانوا، ذالکہ کا مطلب وہ سے مراد یہ ذلت اور مسکنت ہونا اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹنا، اس سب کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے۔ اور وہ بانہم، بی کا مطلب ساتھ سے، وجہ سے، یہاں یہ وجہ سے والا ترجمہ ہوگا، وہ اس وجہ سے، یعنی یہ جو ذلت اور مسکنت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، بے شک،
ہم پھر وہی ضمیر آ گئی، وہ انہیں ان، کہ بے شک وہ لوگ، وہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ کانو، کانا کا مطلب وہ تھا یا وہ ہوا، اور واو الف جمع کی علامت، یعنی وہ تھے، یہ ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹنا یہ اس وجہ سے ہوا، ذالکہ میں یہ سارا مفہوم شامل ہے، یہ اس وجہ سے ہوا، انہم کہ بے شک وہ، کانو وہ تھے، یکفرون یا مضارع کی علامت، اور کفر، کفر واو نون جمع کی علامت، یکفرون، یکفرون کا مطلب کہ وہ کفر کرتے ہیں، اور کانو یکفرون کا مطلب کانو میں تھا وہ تھے، تو یہ ماضی میں آ گیا تو یہ اس کو یوں کر دے گا کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، کانو یکفرون وہ کفر کیا کرتے تھے، بی آیات اللہ، بی کا مطلب ساتھ، سے، کو، اور آیات یہ آیت کی جمع ہے، نشانیاں، اللہ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے، یعنی یہ ذلت مسکنت اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹنا یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، وا اور یقتلون وہی یا مضارع کی علامت، وہ اسے، اور قتل یہ وہی اردو والا قتل ہے، اور واو نون جمع کی علامت، یقتلون کا مطلب وہ قتل کرتے ہیں، لیکن قانون کی وجہ سے اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا، تو وہ قتل کیا کرتے تھے، قانون میں چونکہ تھا کا ترجمہ ہے یہاں پر، تو وہ کفر کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے، تو وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وہ قتل کیا کرتے تھے کس کو؟ آگے آ رہا ہے النبیین، نبیوں کو، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کن انبیاء کی بات ہو رہی ہے، تو وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، نبی اور یانون جمع کی علامت، بغیر الحق، یہ بغیر وہی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، بی وہی بے ہے، یعنی اس کا مطلب ساتھ، سے، کو، اور غیر کا مطلب علاوہ، تو لیکن ہم چونکہ اردو میں بھی ہم نے اس کو اسی طرح لے لیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم بغیر میں ترجمہ کر سکتے ہیں، بغیر الحق، حق کے بغیر، الف لام پھر وہی خاص کرنے کے لیے، کس حق سچ کی بات ہو رہی ہے بولنے اور سننے والے کو پتا ہے، تو بغیر حق کے نبیوں کو کیا کرتے تھے قتل، یعنی حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہو کہ اگر جس کو قتل کر رہے ہیں وہ مستحق ہوا ہو قتل ہونے کا، یعنی اس نے کوئی ایسا جرم یا ایسا کوئی گناہ کیا ہو کہ وہ قتل کا مستحق ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ قتل کرنا، اگر آپ کسی معصوم کو قتل کر دیں تو اس کو کہیں گے کہ بغیر حق کے قتل کیا گیا، معصوم سے مراد جو کہ گنہگار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اور وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ آگے چلیے، ذالکا پھر وہی کلمہ آیا، وہ، بما کا مطلب وہی وجہ سے، اور وہ اس وجہ سے، یعنی یہ ذلت مسکنت اور غضب کے ساتھ لوٹنا یہ کس وجہ سے؟ بما جو، ماں کا مطلب جو، عصو، یہ عصو کلمہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور واو الف جمع کی علامت، اور کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وا اور کانو وہ تھا یا ہوا، واو الف جمع کی علامت، وہ تھے، یعتدون حد سے گزرا کرتے تھے، حد سے گزرنے والے تھے، یا جو ہے وہ جمع کی علامت، اور یہ اعتدا کا کلمہ ہے بیچ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، واو نون جمع کی علامت، جس طرح یکفرون یقتلون، اسی طرح یعتدون، یعتدون وہ، اور کانو آ گیا پیچھے، تو وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے بڑھا کرتے تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے، تو پہلے بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے، اور پھر بتایا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ رباط ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔